الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. بزرگار محترم عزیز دوستو، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے 15ویں شعبان کے متعلق چونکہ گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے آج اس کے بارے میں کوئی مزید تفصیل نہیں ہوگی. مختصراً اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کا ذکر کیا ہے اور 15ویں شعبان کے روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. بطور سنت کے ہے آدمی جو ہے اس 15ویں شعبان کو روزہ رکھ لے، یہ افضل اور بہتر ہے. ویسے عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ 15ویں شعبان کے اور اس کے رات کے جو ہے فضائل ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان فضیلتوں سے بارآور فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے رمضان کی تیاری میں 15ویں شعبان کے بعد لگ جائے. بہرحال میرا جو سلسلہ جاری ہے وہ آخری چند صورتوں کا سلسلہ جاری ہے. تو چونکہ سورہ لہب اس کا ترجمہ اور خلاصہ ہو چکا تھا، تو آج قدر کچھ تفصیل کے بعد سورہ اخلاص جو اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، انشاءاللہ اس کی مختصر تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. اس لیے کہ جب قبیلے اور خاندان والے کسی چیز کو مان لیتے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے اس کا ماننا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں کو کوہ صفا پر بلایا، اور بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک قبیلے کا نام لے کر ان سے خطاب کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی جو ہے وہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ تو سب نے بیک وقت کہا کہ آپ تو صادق الامین ہیں، ہم آپ کی تکذیب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ تمہید کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور میں اس بات کی تم کو دعوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ رب العزت جو ہے وحدہ لا شریک ہے. وہ توحید کی دعوت دی. تو بس یہ کہنا تھا کہ ابو لہب اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، کہ ہلاک ہو جائیے، کیا اسی کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ. تو چونکہ یہ جملہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تو اللہ رب العزت نے وہی جملہ اسی پر لوٹا دیا، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ اور برباد ہو جائے. ہاتھ سے مراد پوری ذات ہے. جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے.
اس لیے کہ ہاتھ کا دخل زیادہ ہوتا ہے اور ہاتھ بول کر پوری ذات مراد ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ اور ہو جائے۔ تباہ کیا، وہ تو ہو گیا، وہ تب، اور یہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس بڑا مال ہے اور میری اولاد ہے۔ آدمی کو کبھی مال پر غرہ ہوتا ہے، کبھی اولاد پر غرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کا مال بھی اسے فائدہ نہیں پایا، نہ پہنچایا، اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو مال سے بھی، مال اس کو سپورٹ نہیں کر سکا اور اولاد بھی اس کو عذاب سے بچا نہیں سکی۔ آج دنیا کی ترقی یافتہ قوم کہتی ہے کہ ہم تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، ایڈوانس کے دور کے اندر ہے، لیکن جب اللہ حفاظت فرمائے تھوڑی سی ہوا آ جاتی ہے تو ہوا اکھڑ جاتی ہے، سب ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری ٹیکنالوجی سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، اور نہ تمہاری ٹیکنالوجی تمہیں بچا سکتی ہے۔ دنیا میں ہر وقت کے حالات ہم سب وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو اس دھوکے میں ہے کہ ہمارا مال ہمیں بچائے گا اور ہماری اولاد بچائے گی، اللہ نے فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اور یہ کیسے تباہ اور برباد ہو گیا؟ غزوہ بدر کے بعد اس کے جسم کے اندر ایک پھوڑا نکلا طاعون کا، اور لوگوں کو پتا ہے کہ جب یہ پھوڑا نکلتا ہے تو اس سے خود بھی ہلاک ہو جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی اور کو لگ جائے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو گھر سے باہر نکال کر وہ ایک جگہ پھینک دیا، پھر اسی بیماری کے اندر وہ مر گیا، لوگ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ پھر کئی روزوں کے بعد چند لوگوں کو، مزدوروں کو بلا کر ایک گھڑے میں اس کو ڈھکیل کر اس کو ڈال دیا۔ اتنی ذلت کے ساتھ اور اتنی رسوائی کے ساتھ اللہ نے اس کو وہ ختم کر دیا۔ چونکہ یہ بڑا سرخ تھا اس لیے اس کی کنیت تھی ابو لہب، آگ کے شعلے کے جیسا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آگ کے شعلہ کیا ہے، یہ تو آخرت کے اندر آگ کے شعلے میں داخل ہو جائے گا۔ تو جو بھی دین کی مخالفت کرے گا تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نام و نشان ختم کر دیتے۔ اس وقت منظم طریقے سے دین کو اور اسلام کے مقابل میں کے اندر بہت ساری شکلیں اٹھتی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے کہ بعد میں کوئی جانتا بھی نہیں۔ تو ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہ تو دنیا میں ہو گیا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہے۔ تو اللہ رب نے فرمائے سَيَصْلَىٰ نَارًا، عن قریب مرتے ہی یہ داخل ہوگا ذات لہب، شعلے والی آگ کے اندر۔ ذات لہب، تو ابو لہب اس کی کنیت تھی، تو اسی مناسبت سے اللہ رب نے فرمایا یہ آگ کے شعلے کے اندر داخل ہوگا، اور وہ ہو گیا۔ وَامْرَأَتُهُ، اور جیسے یہ تھا مخالف، اس کی پارٹنر بھی اللہ کے رسول کی مخالف تھی، اس کی بیوی، اور اس کا کام کیا تھا؟ حمالۃ الحطب۔ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ہے حمالۃ الحطب، لکڑیوں کی اٹھانے والی، اور دوسرا اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ چغل خوری، ادھر کی بات ادھر لگانا، افساد اور فساد مچانے کے لیے، اور یہ بات عورتوں کے اندر خاص طور سے پائی جاتی ہے۔ تو اینی ویئر جو بھی مطلب لیا جائے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اگر یہ بڑی مالدار تھی لیکن خست اور کمینہ پن کی وجہ سے وہ جنگل سے لکڑیاں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تکلیف دینے کے لیے وہ ڈالتی تھی، نعوذ باللہ۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ لکڑیاں جو جب لاتی تھی
تو گلے کے اندر وہ ایک رسی اس طریقے سے جو وہ ڈال دیتی تھی کہ کہیں جو ہے وہ لکڑیاں جو ہے وہ گر نہ جائے. چاہ فارسی میں مقولہ ہے چاہ کن راہ چاہ در پیش، جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود کنویں میں پڑ جاتا ہے. تو جس غرض سے اس نے رسی باندھی تھی اللہ نے اسی رسی کو اس کی ہلاکت کا سبب بھی بنایا کہ ایک مرتبہ لکڑیاں لا رہی تھی، لکڑیاں گری اور وہ رسی جو ہے وہ گلے کے اندر پھنس گئی اور یہی جو ہے اس کا موت کا سبب بن گیا. حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر مضبوط بٹی ہوئی رسی، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اندر جہنم کے طوق اور سلاسل یہ تمام جو ہے اس کے اندر ہوگی. تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا جو حشر ہے وہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا. اللہ رب العزت جو ہے سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اور جو سنتیں ہیں اس پر چلنے کی جو ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد جو سورت ہے سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد، اس کو احادیث کے اندر متعدد احادیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 1/3 ہے قرآن شریف کا، 1/3 تیسرا حصہ ہے. تو تیسرا حصہ کس اعتبار سے؟ چونکہ اس میں توحید کامل کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ صورت کب نازل ہو گئی؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بعض مشرکین نے یا بعض یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کا نسب بیان کرو کہ اللہ کا نسب کیا ہے نعوذ باللہ. تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی. اور چونکہ دنیا میں بہت سے عقیدے کے لوگ ہیں اور بہت سے قسم کے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جیسے مجوس یہ 2 خدا کو مانتے ہیں، ایک خالق خیر اور ایک خالق شر، ایک اچھائی کا پیدا کرنے والا اور ایک برائی. اور جو مشرکین ہیں ان کا تو کیا کہنا ہے نا، ہر کنکر شنکر بن جاتا ہے ان کے نزدیک. جیسے آج ہمارے بعض کمزور عقیدے والوں نے کیا کر دیا ہے، مزار کو بھی پروردگار بنا رکھا ہے نعوذ باللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ اتخذوا الیہود والنصارى قبور انبیائہم مساجد، کہ یہود اور نصارہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کے اندر ملوث ہو جائے. آپ نے اس سے بڑی جو ہے، اور قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو نہیں معاف کریں. یہ کوئی باغیرت آدمی بھی جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، پارٹنرشپ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. جو بے غیرت ہو تو اس کا کوئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو جب انسان ہو کر جو ہے وہ پارٹنرشپ کو برداشت نہیں کرتا تو اللہ کی ذات تو غیور ہے، وہ کیسے اس کو برداشت کرے گی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. بہرحال اس صورت کے بڑے فضائل ہیں، ہم سب جانتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سورہ اخلاص کا پڑھ لینا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص 3 مرتبہ صبح میں سورہ اخلاص اور معوذتین قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر اور بلا سے اس کی حفاظت فرمائے گا. ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے اس کے فضائل ہے متعدد سورہ اخلاص کے. بہرحال اب اس کا جو خلاصہ اور تجربہ ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت اپنے حبیب کو فرما رہے قل، آپ کہہ دیجیے. اور اس وقت بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قل تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے، تو کہہ رہے کہ یہ لفظ قل کی بھی اب ضرورت نہیں، آگے کی بات کہو. عجیب بات ہے. اسی سے تو آپ کا نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جو بات ہوتی ہے وہ آپ پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں ایک لطیفے کے طور پر میں بات بتا دوں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بات کو نقل کرتے ہیں، تو جب ہمارے دوست احباب مختلف قسم کے جو ہے مختلف اعتبار سے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں پر جب پہنچتے ہیں، چاہے چندے والا ہو چاہے جو ہے وہ بندے والا ہو یعنی جماعت والے ہوں، جب پوچھتے ہیں کہ بھائی گھر میں کوئی ہے آپ کے والد صاحب، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب بچے سے کہتے ہیں کہ جا کے کہو کہ گھر میں نہیں ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ گھر میں نہیں ہے تو جو بات وہ کہتے ہیں وہ اسی کو دہراتے ہیں، بچے کو تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہے قل، آپ کہہ دیجئے، اور قرآن کریم میں بقول علامہ سیوطی کے 300 جگہ پر یہ لفظ قل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، جیسے مشرکین نے کہا تھا کہ یہ تو شاعر ہے نعوذ باللہ وغیرہ، فرمایا قل هو اللہ احد، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نسب کو بیان کرو، تو اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نردھار ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، لا مثل له ولا مثال له، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو تصور میں آ نہیں سکتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اور ایک عربی کے شاعر کہتا ہے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، جس چیز کو کائنات پہ آپ دیکھیں وہ دلالت کرتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک اکیلا تنہا ہے۔ جب بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو جب پہلے وہ اگتا ہے تو ایک ہی ہوتا ہے، پھر بعد میں اس کی شاخیں اور وہ تمام چیزیں پیدا، تو فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ اور آدمی غور کرے تو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک بہت زبردست جو ہے وہ دفتر ہے۔ برگ درختان سبز ہر نظر ہوشیار، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریس معرفت کردگار، درخت کی ایک پتی کو لیجئے وہ بھی جو ہے اس کے اندر اللہ کی معرفت کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ تو اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی جو ہے اس سے جو ہے کوئی جنا ہوا نہیں۔ چونکہ یہود نے کہا نعوذ باللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہود نے کہا نعوذ باللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ۔ دیکھیں جب عقل میں فتور آتا ہے تو دنیا کے پلان بنانے والے سب کچھ پلان بنا رہتے تھے، ملکوں کی جو ہے وہ تدبیریں اور تنظیمیں کرتے ہیں، لیکن کلمہ توحید سے وہ محروم ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین لا یغرنک تقلبہم فی البلاد، یہ دنیا میں جو لوگ ادھر سے ادھر پھر رہے مشرق سے مغرب کی طرف اور پلان بناتے ہیں، ان کا گھومنا اور پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ سورہ روم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ دنیا کی ظاہری چند چیزوں کو جانتے ہیں، آخرت سے یہ غافل ہے، انہیں کیا پتا۔ تو دنیا کی ظاہری چیزوں کے جاننے کا نام علم نہیں ہے، دس از نو نالج پر۔ اور سورہ نجم میں اللہ رب العزت فرما رہے ذالک مبلغہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کا مبلغ علم، ان کی انتہائی علم جو ہے وہ نالج کیا ہے؟ دنیا کی چند چیزوں کا نام ہے، اور ہم اس کو بہت بڑے جو ہے وہ سمجھتے کہ بہت بڑا نالج ہے۔ دس از نالج، یہ اصل نالج نہیں ہے۔ اصل اللہ کو جاننا، اللہ کی معرفت کو جاننا، اور آخرت کے بعد آنے والی چیزوں کی جو ہے وہ تیاری کرنا، یہ اصل علم ہے جو اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دیتا ہے، اور اخیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا، اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے یہ توحید کا پیغام یہ اصل ہے۔ تو مشرکین نے پوچھا اللہ کا نسب بیان کرو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
هو اللہ احد اللہ الصمد. بھائی اسے پارٹنر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. صمد کے معنی عربی میں آتے ہیں کہ تمام انسانیت اور تمام لوگ اپنی ضرورت کی جو ہے جس کی طرف رجوع کرے، جس کی طرف وہ جو ہے اپنی ضرورت کو پیش کرے، اس کو صمد کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صمد. اور اللہ کے مشہور نام وہ 99 نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس میں سے ایک نام وہ ہے صمد ہے. اللہ یہ اسم ذات ہے اور باقی اسم صفات ہے. اور جو ہے قرآن کریم کے شروع کے اندر جو پہلا پیج ہوتا ہے ان تمام اللہ کے 99 کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اس کا پڑھنا، اس کا یاد کرنا یہ بہت ہی جو ہے مفید ہے، اور اس کے معانی پر غور کرنا اور اس کو مختلف اوقات کے اندر مختلف ضرورت کے اندر جس کو آدمی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا جو ہے غیب سے تقبل پڑھتا. جیسے اگر وہ کوئی لفظ صمد کو کثرت سے پڑھے تو اسے بے نیازی حاصل ہوگی. یا لطیفوں کو ہر نماز کے بعد اگر کوئی 111 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کا ہر پرابلم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے نام کے اندر وہ تاثیر ہے. تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. جب وہ بے نیاز ہے تو وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے. لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جیسے یہود اور نصارہ نے کہا. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس سے توحید کامل کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا یہاں پر. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے مانند، اس کے مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو دیکھیے کتنی مختصر صورت ہے، لیکن اس میں توحید کو مکمل ذکر کیا گیا. دنیا میں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں چاہے کوئی بھی ہو، مشرکین کیا تھے؟ اللہ کو مانتے تھے. قرآن کریم کے اندر متعدد آیتوں میں ذکر کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر ان مشرکین سے کہو کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم 360 خدا کو بھی شریک کرتے نہ ہو. تو دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب باطلہ ہے، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو توحید سے، ایمان سے محروم کر دے، کہ جو اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دے، ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں. اور جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن جو ہے شرک کے ساتھ مانتے ہیں. تو اس سورت کے اندر، سورہ اخلاص کے اندر توحید کا مکمل ذکر کیا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے مانند کوئی ہو نہیں سکتا، اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، ہے نا. سورہ حشر کی آخری آیات میں فرمایا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہ عما یشرکون. پاک ہے وہ ذات جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر اور شریک ٹھہراتا ہے. اس لیے میرے دوستو، عقید توحید کو کامل دل کے اندر بسانا یہ اصل ہے. اللہ کی ذات ایک ہے، اکیلے ہے، تنہا ہے، ہر چیز کا کرتا رہتا وہی ہے، اور ہم اسی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والے ہیں اور اسی سے مانگنے والے ہیں. سورہ فاتحہ میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مانگنا ہو تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور سجدہ کرنا ہو تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل توحید نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.